السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے بریکنگ ویوز پر۔ آج کی جو بریکنگ ویوز پہ بات ہم نے کرنی ہے وہ ہے بھارتی جو سٹار ہیں شوبز کی، بھارتی سنگھ، ان کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، ان کو اور ان کے جو شوہر لاما وہ جو گرفتار کیا گیا ہے کل، اور ان کا ایک نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے ان پر، منشیات کا، اور ان کے گھر سے بھی منشیات برآمد ہوئی ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کون سا شو ہے ٹیلی ویژن کا جس پہ وہ میگے سے میگے شو میں وہ کام نہیں کرتی، وہ کپل شرما شو میں بھی کام کرتی ہیں، وہ ڈانس کے شوز میں بھی کام کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ڈراموں میں بھی کام کرتی ہیں، فلموں میں بھی کام کرتی ہیں، اور گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہی ہیں۔ تو کیا اس کے بعد بھی اس قسم کے کبھی فعل میں، اس قسم کے برے فعل میں انہیں پھنس کر اپنی عزت برباد کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب ضرورت سے بڑھ کر کہیں اور چلی گئی ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو شوبس ہے اس کے ڈانڈے ایک عرصے سے ملتے ہیں وہاں کے انڈر گراؤنڈ، وہاں کے انڈر ورلڈ سے۔ وہاں کے انڈر ورلڈ میں آپ دیکھیے کہ ایک مرڈر ہوا تھا یا گری تھی حادثاتی طور پر، ایک اداکارہ تھی دیویا بھارتی، بڑی چھوٹی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر ابھی جو سشانت کا واقعہ ہوا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ بھی کوئی ان کو منشیات کا عادی کیا گیا یا منشیات دی جا رہی تھیں، اور یہ کنٹروورسی بھی تک چلی آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی آپ دیکھیے علاوہ کہ وہاں کی جتنی ٹاپ ہیروئنس ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا لیکن ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر منشیات کی عادی ہیں، اور وہ منشیات لیتی ہیں اور باقاعدگی سے۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پر جو ان کا سیل کا نیٹ ورک ہے، سیل کا اور اس کی سپلائی کا، یہ حیرت انگیز طور پر اس میں اس حد تک انوالو ہو جانا، ہمارے ہاں بھی ماضی میں ایک سلسلہ رہا تھا جب ایک بہت ہی مشہور اداکار جو ہماری بہت ہی ٹاپ کی جو مغنیہ تھی، گلوکارہ تھی، ان کے شوہر رہے تھے، اور ان کے پاس اس وقت بے پناہ پیسہ تھا، ان کی فلم دوست تھی، بہت مشہور ہوئی تھی، لیکن وہ انگلینڈ جاتے ہوئے ان پہ الزام لگا تھا کہ ان کے پاس بھی منشیات تھی، اور جس پر انہیں سزا بھی ہوئی تھی۔ تو یہ سلسلے اگر آپ دیکھیں تو کہیں بالی ووڈ تک بھی جاتے ہیں اور ہالی ووڈ تک بھی جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا ہوگا کیا؟ یہ لوگ کیسے ہیں جو اپنے آپ کو یوں اس طریقے سے ننگا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ وہ بھارت جو اکڑتا ہے کہ جناب ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے، دنیا کی سب سے بڑی شوبز انڈسٹری ہے، ہمارا اتنا بجٹ ہے اور ہماری اتنی آبادی ہے، ہم چاہیں تو ملکہ حسن اور جو مس ورلڈ ہے اور مس یونیورس ہے وہ بھی اپنی مرضی کی بنوا لیں، تو آج وہ کس منہ سے بات کریں گے اور کس منہ سے بات کریں گے، دنیا کے سامنے آئیں گے کہ ان کے ہاں یہ چلن ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو معروف کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا پاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں وہاں کی جو مشہور ہیروئن ہیں کنگنا رانوٹ، انہوں نے کچھ الزام لگائے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور ایک لڑکی جیسے فلم انڈسٹری میں آنا ہوتا ہے اسے کہاں کہاں کس طرح کے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی داخلہ نہیں ہے فلم انڈسٹری میں، اور فلم انڈسٹری میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں کہ جن کے باپ، چچا، مامے وغیرہ یہ پہلے سے وہاں رہے ہوں۔ تو یہ ایک ایکسپوز چہرہ ہے، یہ اس بھارت کا چہرہ ہے کہ جس پہ جو موجودہ حکمران ہیں، فاشسٹ حکمران بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کس طریقے سے کشمیریوں پر ایک عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہاں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا وہ بھی بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف وہ سارے معاملات ہیں، دوسری طرف وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر جو شہریت ہے ان کی، وہ ان پر ڈینائی کی جا رہی ہے، ان کو ان کی شہری حقوق نہیں دیے جا رہے، بلکہ وہ لوگ جو وہاں پر صدیوں سے رہتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ بھارتی لوگ ہیں یا انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ جو ایک بھارتی سنگھ نے یا ایک بھارتی
وہ جو ہے اداکارہ ہیں یا پریزنٹر ہیں یا وہ شوبز کی میں کامیڈی شوز میں آتی ہیں، انہوں نے ایک طرف نہ صرف اپنے آپ کو ننگا کیا ہے بلکہ اس بھارت کو ننگا کیا ہے جو دنیا جہان کے سامنے اپنے ہی لوگوں کو ننگا کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو آج باری تھی اس کی، یہ بھارتی کی اداکارہ کی اور اس کامیڈین کی بھارتی کی باری تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلی باری پھر اسی بھارت کے جو کرتا دھرتا ہیں، جنہوں نے وہاں کا یہ ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس ماحول میں انڈر ورلڈ کنٹرول کرتا ہے ان کے شعبز کو، تو دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ جس میں ان کی ہاں جب انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا تو اس پر بھی وہ بھارتی سنگھ کہتی ہیں کہ میں تو تھانے جاؤں گی مرسیڈیز پر بیٹھ کر، میں کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جاؤں گی۔ تو اس پر ان کے شوہر کو اور انہیں علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں تھانے لے جایا گیا۔ اس کی پہلے فلمیں بن چکی تھی تاکہ وہ مکر نہ سکے، اور اس کے بعد وہاں پر تھانے جا کر ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بہت پیسہ کما رہے ہیں شوبز سے، انہوں نے یہ کنفیس کیا تھانے میں جا کر کہ وہ ایک پورا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اب نیٹ ورک چلانا یہ اداکاروں کا، پریزنٹرز کا، کامیڈینز کا، یا وہ لوگ جو فنون لطیفہ سے متعلق ہیں ان کا کام نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شوبز میں کرمنل یا نیٹ ورک چلانے والے لوگ انڈر ورلڈ کے وہ گھس آئے ہیں، یا لوگ جو شوبز میں ہیں ان کی مینٹلٹی کنورٹ ہو گئی ہے اور ان کی مینٹلٹی وہی ہو گئی ہے جو انڈر ورلڈ کے لوگوں کی مینٹلٹی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ بریکنگ ویو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ محمد حفیظ خان کو اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں، آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہوں، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں، کسی اور ٹاپک پر بات کرانا چاہتے ہوں، تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔